کرتا ہے. اب جو بھی بیرونی ایلیمنٹ کوئی بھی انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے، تو آپ کے اندر آپ کے جسم کے اندر ایک آرمی موجود ہے جسے آپ امیونٹی سسٹم کہتے ہیں. تو یہ آپ کے امیونٹی سسٹم کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، مانی گائننگ آئیڈیاز میں خوش آمدید. آپ کا مانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو، آج میں نرسری گیا تھا اور وہاں سے میں یہ ایک پلانٹ لایا ہوں. اس کا نام ہے کڑی پتا اور اسے ہم گھر کا ڈاکٹر کہتے ہیں. اسے ایسا کیوں کہتے ہیں گھر کا ڈاکٹر، یہ آج کے ولاگ میں ہم جانیں گے. اسے لگانا کہاں ہے، اس کی کیئر کیا ہے، اسے پانی کب دینا ہے، جو بھی اس کی کیئر میں جتنی چیزیں بھی آتی ہیں وہ سب آج کے اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے اپنے گارڈنگ میتھڈ کے ساتھ مل کر. اور ایک اور چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ اسے ہم گھر کا ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں. تو آج کا ولاگ میں اپنے گارڈنگ میتھڈ کے ساتھ مل کر شروع کرنا چاہوں گا. اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں، ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں. تو چلیں اپنے گارڈنگ میتھڈ کے ساتھ مل کر آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانی کڑی پتا آپ لے کے آ گئے ہیں گھر پہ جی. اور اس کی کمی تھی آپ کے گارڈن میں. جی جی آپ نے کویسچن یہ ریز کیا کہ اس کو گھر کا ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں. جی تو آپ کے اس سوال کا جواب یقیناً مجھے تھوڑا سا دینا پڑے گا اور تھوڑا آپ کو سننا پڑے گا اس کا جواب، اور غور سے سننا ہے. آخر تک یہ ویلاگ دیکھنا ہے، تب ہی جا کر اس ویلاگ کا آپ کے ویورز کو، آپ کے سبسکرائبر کو اور آپ کو فائدہ ہوگا. جی اس کو گھر کا ڈاکٹر اس لیے کیا کہا جاتا ہے، اس کو ایک اور اس کا نام بھی ہے. ایک تو گھر کا ڈاکٹر کہتے ہیں، ایک اس کو میٹھا نیم بھی کہتے ہیں. میٹھا نیم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جو پتے ہیں نا، ان کی شیپ جو ہے نا نیم کے پتوں سے ملتی جلتی ہے. اور یہ پھر آپ ذرا پتا اس کا کھا کر چیک کریں، کڑوا ہے یا میٹھا ہے، تو یہ یقیناً میٹھا ہوگا. اس لیے پھر اس کو میٹھا نیم کہتے ہیں. کھائیں نا، چیک کریں اس کا، کھائیں ذرا چیک کریں ذائقہ کیسا ہے اس کا، کڑوا ہے میٹھا ہے. میٹھا ہے. اسی وجہ سے پتوں کی چونکہ شیپ نیم سے ملتی ہے اور ذائقے میں یہ میٹھا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، میٹھا نیم. گھر کا ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں. گھر کا ڈاکٹر اس لیے کہتے ہیں اس کو، دیکھو یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے، یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے، اس کا علاج ہے یہ پورا. اور سب سے بڑا چیلنج جو آج کل کے انسانوں کو ہے وہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے، یعنی خون کے اندر چربی کی مقدار کا بڑھ جانا. تو یہ خون کی چربی کی مقدار کو کم کرتا ہے. یعنی اگر خون میں چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ماہرین اور ڈاکٹرز حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو فالج ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کے خون میں چربی کی مقدار مناسب رہے گی، جتنی جسم کو چاہیے اتنی رہے گی، بڑھے گی نہیں، متوازن رہے گی، تو پھر لازمی بات ہے آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. یعنی آپ کو یہ پودا فالج سے بچا سکتا ہے، آپ کو یہ پودا ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے، آپ کو یہ پودا بلڈ پریشر کے مسائل سے بچاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زبردست ہے یہ پودا. اس کے علاوہ اس کے اندر بڑے بہترین قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے جسم کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، ٹاکسن سے یہ آپ کے جسم کو صاف کرتا ہے. جتنے بھی یہ مطلب آپ کے خون کے اندر گندی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو زہر پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو یہ ختم کرتا ہے. آپ کے خون کو یہ صاف کرتا ہے. سادہ لفظوں میں یوں کہنا چاہیے مجھے، یہ آپ کے خون کو صاف کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کے گردوں کے لیے بڑا بہترین ہے. یہ آپ کے گردوں کو کلین کرتا ہے، بالکل صاف کرتا ہے، سٹون نہیں بننے دیتا ہے. آگے چلیں. یہ جناب گھر کا ڈاکٹر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جناب آپ کے معدے کا جو نظام ہے نا، جو آپ کا نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے جو آپ کا، اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے، بڑا بہترین رکھتا ہے اس کو. آپ جو چیز بھی کھاتے ہو اس کو بہترین ہضم کرتا ہے یہ. اچھا، اس کے علاوہ یہ آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے، ایک انسان کے اندر ایک ایسا نظام قدرت نے بنایا ہے کہ جو کہ بیماریوں کے خلاف لڑنے میں اس کی مدد کرتا ہے. اب جو بھی بیرونی ایلیمنٹ کوئی بھی انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے، تو آپ کے اندر آپ کے جسم کے اندر ایک آرمی موجود ہے
جسے آپ امیونٹی سسٹم کہتے ہیں. تو یہ آپ کے امیونٹی سسٹم کی ہیلپ کرتا ہے, اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے, بیماریوں کے خلاف لڑنے میں آپ کی یہ مدد کرتا ہے. تو پھر اتنے زیادہ اس کے فوائد میں نے آپ کو گنوا دیے, یہ بہت تھوڑے سے گنوائے ہیں میں نے. آپ کو اگر کوئی ماہر بتائے, میں تو چونکہ پودوں کا ماہر ہوں, میں انسان کی ہیلتھ کا ماہر تو نہیں ہوں, میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن یہ چیزیں ماہرین بتاتے رہتے ہیں اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دی. اس سے زیادہ اگر آپ نے اس کی مزید معلومات لینی ہے تو آپ بے شک گوگل کر سکتے ہیں کہ یہ کون کون سی بیماریوں میں مفید ہے. تو آپ کسی ماہر سے مشورہ کر سکتے ہیں, جو نیوٹریشن حضرات ہیں ہمارے, ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کسی طبیب سے پوچھ سکتے ہیں. اطباء حضرات جو ہیں وہ بہت قدر کرتے ہیں اس پودے کی. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پودے کو ہم کس طرح سے کھا سکتے ہیں. اب اس کے جو یہ ہرے ہرے پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ پتے آپ توڑ لیں, تھوڑے سے توڑ کر اس کو آپ سالن میں شامل کر لیں. جو بھی آپ نے سالن بنایا اس سالن کے ساتھ کھا لیں, ٹھیک ہے. اس کا جوس آپ نکال لیں, جوس نکال کر پانی یعنی اس کا نکال لیں, جوس نکال لیں, وہ نکال کر آپ پی لیں. اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے پتوں کو آپ اتار کر خشک کر لیں, خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں, وہ پاؤڈر آپ کھا سکتے ہیں. پکی سی بنا لیں, وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ایک بیج بنتا ہے جو اس کی نسل کو مزید آگے بڑھاتا ہے, آپ وہ بیج بھی کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو ہر طرح سے یعنی کہ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں, اپنی خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں. یہ ایک اسے کیا کہنا چاہیے مجھے, ہربل پلانٹ ہے. کیا ہے؟ ہربل پلانٹ ہے. تو یہ جتنے بھی ہربز ہیں, جڑی بوٹیاں جو ہماری صحت کے لیے اطباء حضرات مختلف مقدار میں اکٹھی کر کے کوئی پھکی شکی بنا کے ہمیں کھلاتے ہیں, دیتے ہیں, جس سے ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے, اس میں یہ کڑی پتہ بھی شامل ہے. جس طرح ہمارے گھروں میں پودینہ پایا جاتا ہے, نیاز بو پائی جاتی ہے, تلسی پائی جاتی ہے, اسی میں اس کا شمار بھی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری صحت کے لیے بڑا بہترین ایک آئیڈیل تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ اب آپ کا یہ اگلا سوال آپ پوچھ رہے تھے کہ نا اس کو گرو کس طرح کیا جاتا ہے. اب آپ جس طرح نرسری سے لے کر آئے ہیں, اس کو ہم, اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ گملے میں لگا دیں, بڑے سارے کسی گملے میں لگا دیں, یہ بڑا پودا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو گملے میں لگائیں, لیکن اگر آپ کے پاس زمین ہے, اویلیبل ہے, تو پھر میں قطعاً مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ گملے میں لگائیں, آپ اس کو زمین میں لگائیں, کیونکہ یہ بڑا, جس طرح سوانجنا کا آپ نے پودا لگایا ہوا ہے نا, بڑا بن گیا درخت, اسی طرح یہ بھی درخت بن جاتا ہے. جی بالکل, یہ درخت بن جاتا ہے. اس کے بیجوں سے, بیج جب اس پر آئیں گے آپ اس سے مزید پودے تیار کر سکتے ہیں. یہ اپنی جڑوں سے بھی بچے نکالتا رہتا ہے, ان کو بھی آپ پھر ان سے مزید آپ پودے بنا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس پودے کا آپ کے گارڈن میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ کے گھر کا ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. یہ میٹھا نیم ہے, تو یہ آپ کے گھر کا حکیم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو بالکل بہت اچھا کیا آپ جو اپنے گھر لے آئے ہو. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گارڈن میں جگہ موجود ہے پودا لگانے کی؟ اگر موجود ہے تو پھر آپ چلیں میرے ساتھ, اس کو انشاءاللہ وہاں پر لگاتے ہیں. ہاں, ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ سردیوں میں تھوڑا اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. سردیوں میں آگے جا کر یہ ٹھنڈ میں تھوڑا سلو پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. سردیوں میں اس کو تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی ہوگی, کیونکہ کورا وغیرہ نہ اس کے اوپر نہ پڑے, ٹھیک ہے. اس سے کیونکہ ابھی ننا پودا ہے یہ, اس سال آپ نے اس کو کورے سے ضرور بچانا ہے. اگلے سال یہ انشاءاللہ اپنی طاقت میں آ جائے گا, پھر ضرورت نہیں پڑے گی. تو چلیں اس کو آپ اب جا کر آپ کے گارڈن میں لگاتے ہیں. جی, اس وقت ہم اپنے گارڈن میں پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلے اس کو ہم نکالیں گے اس گملے سے, آسانی کے ساتھ یہ انشاءاللہ نکل آئے گا. تھوڑی مٹی اس کی سخت ہو گئی ہے, جڑیں بھی کافی نکلی ہوئی ہیں, اس کی طریقے سے نکالنا پڑے گا. اس کو نکال لیتے ہیں. یہ نکل آیا جناب, جی تھوڑا مشکل سے نکلا ہے لیکن یہ نکل آیا ہے. جی, یہ لیں جناب اس کا روٹ بال, ٹھیک ہے. جی, چلیں اب اس کو پلیس کرتے ہیں. گڑا ہمارا تیار ہے. اس گڑے کے اندر ہم پودا پلیس کرتے ہیں. لیں جناب پودا گڑے کے اندر, اور
اس کو یہاں پلیس کریں گے، اس کی کیوٹی کو فل کر دیں گے جی مٹی سے. مٹی آلریڈی ہماری یہاں پر بہت نرم ہے، جی لیکن تھوڑا سا اس کی مٹی کو نا ہم یہاں سے چھیڑ دیتے ہیں، اس کو نا تھوڑا سا چھیڑ دیتے ہیں اوپر سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ایسے چھیڑ دیں گے اس کو تاکہ یہ مٹی اس کا حصہ بن جائے جلدی. ٹھیک ہے. جی اب جب سردیاں آنی ہیں نا جی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نا بچانا ہے سردی سے. ٹھیک ہے. جی اس بار نا اس سال نا آپ نے اس کو کورا نہیں پڑنے دینا. ٹھیک ہے. جی اس کی سردیوں میں گروتھ سلو ہو جائے گی، لیکن جو ہی آئے گا نا فیبری جی تو یہ دیکھنا دوبارہ سے پھر کیسے نئے نئے پتے نکالے گا اور یہ بڑھنا جی شروع ہو جائے گا. پھر دیکھنا اس کی کس طرح گروتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک یہ دیکھیں پودا پلیس ہو چکا ہے. جی اب آخری کام کے لیے آپ تیار ہیں جو پودے کے ساتھ جی ہوتا جی ہے. جی بالکل. آپ کو معلوم ہے نا آپ نے کیا کرنا جی مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے. جی کیا کرنا ہے آپ نے. میں نے پانی ڈال پانی ڈال کر اس کے جو ایئر ببلز ہیں وہ ختم کرنے ہیں. جی سردی سے بچانے کے لیے اس کے اوپر پولیتھین ڈال سکتے ہیں. پولیتھین سے اس کا سانس بند ہو جائے گا. آپ نے نا یہاں یہ جو دیوار ہے نا یہاں جی کوئی ایسی چیز لگا کر نا ایسے جی اوپر سے ایسے نا اس کی کوئی گھاس وغیرہ ڈال دینی ہے ایسے تاکہ کورا اس کے اوپر نہ پڑے، ادھر سے ایئر وغیرہ آتی رہے. ایسے لگا کے نا اسی لیے ہم نے یہاں دیوار کے قریب اس کو لگایا ہے یہاں پر. جی. ٹھیک ہے. چلیں پانی دیں. دوستوں کافی زیادہ لوگ اس پودے کو اگنور کرتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ فوائد سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے طریقے پر عمل کر کے اسے اپنے گارڈن میں ضرور لگائیں گے. اور جس طرح میرے گارڈننگ میٹر نے کا آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین اویلیبل نہیں ہے تو آپ گملے میں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر زمین ہے تو آپ اسے زمین میں لگائیں. تو اسی کے ساتھ آج کا ولاگ میں یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں. تو میں میری گارڈننگ میٹر اور میری جتنی بھی ٹیم ہے ملیں گے آپ سے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.